اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم۔ حضرات گرامی قدر، میں علامہ دلدار حیدر جعفری عالم اسلام سے اس وقت مخاطب ہو رہا ہوں، ایسے وقت میں مخاطب ہو رہا ہوں کہ جب محرم کی آمد ہے، یکم محرم قریب ہے، اور جیسے ہی ہم اس ہمارے ملک پاکستان میں ایام اضحیٰ آتے ہیں یا محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس انداز میں انتظامات اور حکومتی مشینری گردش میں ہوتی ہے، حرکت میں آ جاتی ہے کہ لگتا ہے جیسے نہ جانے اس ماہ میں کیا ہوگا، حالانکہ اس ماہ میں کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ذکر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں اللہ پاک کا وعدہ ہے فَأَذْكَرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے خلاق عالم کا، خالق ازل کا یہ وعدہ نبھانے کے لیے اس ذکر کو، اللہ کے ذکر کو بچانے کے لیے، اللہ کے ذکر کی بقا کی خاطر نواسہ رسول نے حج کو عمرے میں بدل کر کربلا آئے، کربلا میں 2 محرم کو پہنچے اور پھر 10 محرم کو عاشورہ کربلا، جو عالم اسلام سے چھپا ہوا نہیں ہے، عالم اسلام پر امام حسین کی قربانی عیاں ہے۔ اور یہ امام حسین کا مشن فقط 10 محرم تک نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد مخدرات عصمت نے، خانوادہ رسول کی خواتین نے بھی کوفہ اور شام کے بازاروں میں، درباروں میں اور واپس مدینے آنے تک ہر جگہ پہ اسلام کی تبلیغ کی، اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کی اور اللہ کے اس مشن کو آگے بڑھایا کہ فَأَذْكَرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ تو ان ہستیوں نے، ان ذوات قدسیہ نے، نواسہ رسول نے، خاندان رسول نے، آل عمران نے، اولاد علی علیہ السلام نے اس طرح سے اس دین کی بقا کی خاطر، اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے ذکر کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، محمد مصطفیٰ کی شریعت اور اسلام کو بچانے کے لیے، کلمہ کو بچانے کے لیے، اذان کو بچانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے، ہماری نمازوں کو بچانے کے لیے، ہماری مساجد کو بچانے کے لیے امام حسین نے اس کربلا میں قربانی دی، اپنے آوان و انصار کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ۔ تو آج کاش عالم اسلام اس بات پر غور کرے کہ یہ امام حسین کا جو مشن تھا یہ کربلا کا مشن تھا، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کا مشن تھا۔ حسین سبیل اللہ میں جا رہے تھے۔ اگر یزید بیعت کا طالب ہوا تھا تو وہ امام حسین کو اکیلی ذات سمجھ کے طالب نہیں ہوا تھا، وہ جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک کی شریعتوں کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، اسلام کے وارث ہیں، اس اسلام کے وارث ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام میرا پسندیدہ دین ہے، اسلام میرا پسندیدہ دین ہے، اسلام میرا پیارا دین ہے، اسلام میرا مقبول ترین دین ہے۔ تو جس طرح اللہ نے دین اسلام سے پیار کیا، رسول اللہ نے دین اسلام سے پیار کیا اور دین اسلام کو پہنچایا، تو امام حسین نے بھی کربلا کے میدان میں مدینہ سے
مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں اس خانوادہ رسول نے اس طرح سے اللہ کے ذکر کو پہنچایا، اللہ کے ذکر کو بچایا، اللہ کے دین اسلام کو بچایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو بچایا۔ تو مسلمانوں کبھی سوچا تو کرو کہ امام حسین اور یہ کربلا اور یہ محرم کے ایام، یہ سفر کے ایام یا یہ ایام عزا جنہیں ہم کہتے ہیں، ویسے تو پورا سال ہی تذکرہ ہونا چاہیے شہدائے کربلا کا، نواسۂ رسول کا، خاندان رسول کا، کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دے کے ذکر الہی کو بچایا، ذکر مصطفیٰ کو بچایا، ذکر قرآن کو بچایا، ذکر اذان کو بچایا، ذکر دین کو بچایا، نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، حج و زکوٰۃ کو بچایا۔ کس کس شے کو امام حسین نے آج مسلمان جو فخر کرتے ہیں، جن کو یہ فخر ہے اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم دین اسلام پر ہیں، ہم کلمہ پر ہیں، ہم اذان پر ہیں، ہم نماز و روزہ حج و زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ہم دین اسلام پر ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ سارا کا سارا، یہ ساری کی ساری محنت محمد مصطفیٰ کے نواسے شہید کربلا کی ہے، ان کے اولاد کی ہے، ان کے اصحاب و انصار کی ہے۔ اگر امام حسین کربلا میں اتنی بڑی قربانی نہ دیتے تو یاد رکھیے، یہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو میرے محترم سامعین، خاص طور پہ میں عالم اسلام سے مخاطب ہوں، میں کسی مکتب سے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کسی سے مخاطب نہیں، میں ہر اس مسلمان سے مخاطب ہوں جو کلمہ پڑھتا ہے، جو دین اسلام پر اپنے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ اسلام بھی ہو، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو میرے محترم سامعین، میں عالم اسلام سے مخاطب ہوں کہ اس محرم کے ایام کو، ان ایام عزا کو اس طرح سے مل جل کے منائیں، اس طرح سے ساتھ ہو کے بنائیں، اس طرح کہ دنیا دیکھے کہ یہ تمام مسلمان، ان کے مسالک گو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن راہ ایک ہے، راستہ ایک ہے۔ یہ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی اولاد کو چاہتے ہیں، ان کے مشن کو چاہتے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے مشن کو یاد کرتے ہیں، کربلا کو یاد رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر عالم اسلام مل کر یہ امام حسین شہدائے کربلا کے امام حسین علیہ السلام کے ایام منائیں، ان کی قربانی کی یاد تازہ کریں۔ دیکھیں نا، ابھی عید گزری ہے تو ہم نے جناب اسماعیل کی قربانی کو کس طرح سے ادا کیا، کیسے یاد کرتے ہیں، کیسے قربانی دی جاتی ہے، کیسے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ عید قربان ہے، جو عید الاضحیٰ ہے، وہ اس لیے تھی کہ نواسۂ رسول آ گئے۔ نواسۂ رسول، وہ عید قربان اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس قربانی کو جو دمبا بھیج کر اللہ نے ملتوی کر دی تھی، وہ امام حسین نے، وہ ذبح عظیم نے ادا کی، جسے کہا جاتا ہے کہ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے کہا تھا اے اسماعیل، میں نے دمبا بھیج کر تجھے بچا لیا اور تیری اس قربانی کو ایک ذبح عظیم کے سپرد کر دیا، ایک ذبح عظیم میں بدل دیا۔ تو میرے محترم سامعین، میں عالم اسلام کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن ہی میں تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا، تو دنیا والو اس میں دمبا آ گیا، جناب اسماعیل بچ گئے تھے، اس لیے عید منائی جاتی ہے۔ تو محرم کے مہینے میں وہ ذبح عظیم کا مصداق امام حسین علیہ السلام، جس نے اس قربانی کو، جناب اسماعیل کی قربانی کو، جناب ابراہیم کے خواب کو، اس قربانی کو اپنے ذمے لے کر جناب اسماعیل کو بچا لیا تھا، تو وہ شہدائے کربلا نے کربلا کے میدان میں اسی قربانی کو مکمل کیا، اس قربانی کو پورا کیا، اس قربانی کو کا بدل دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ میں نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، تو اس لیے
میں عالم اسلام سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس قربانی کو یاد رکھیں، شہداء کربلا کی قربانی کو۔ شہداء کربلا کی قربانی نہ ہوتی تو آج ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہ ہوتے، نہ دین ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ کلمہ ہوتا، نہ اذان ہوتی۔ آج ہر طرف یزیدیت ہوتی۔ امام حسین نے قربانی دے کر کربلا میں یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دیا اور محمد مصطفیٰ کے دین کو ہمیشہ کے لیے آباد و شاد کر دیا۔ ہمیشہ رہتی دنیا تک، جب تک اسلام رہے گا حسین تیرا نام رہے گا، اور جب تک یزید جیسے لوگ امام حسین کے مشن کی مخالفت کرتے رہیں گے تب تک حسینیت زندہ رہے گی۔ اس لیے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے کیا خدا کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ تو جہاں بھی جس دور میں جب بھی یزیدیت سر اٹھائے گی، حسینیت پر کے مشن پر چلنے والے، امام حسین کو ماننے والے ہر یزیدیت کا مقابلہ کریں گے اور ہمیشہ کریں گے۔ اے مصطفیٰ کا نام رہے گا، اسلام کا نام رہے گا، اللہ کا دین رہے گا، اللہ کا پیغام رہے گا۔ یزید کو حسین علیہ السلام نے اس طرح سے کربلا میں فنار کیا کہ اب قیامت تک یزید کے پیروکار، یزید کو چاہنے والے، یزید کو ماننے والے حسینیت کا سامنا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب تمام عالم اسلام امام حسین کا، اپنے رہبر کا، اپنے ہیرو کا، دین بچانے والے کا، اسلام بچانے والے کا ذکر کرتے رہیں گے۔ لہٰذا تمام اہل عالم اسلام سے میں اس بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ آؤ مل جل کر حسین کا ذکر کریں، آؤ مل جل کر حسین کا تذکرہ کریں، آؤ مل جل کر کربلا کی یاد تازہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔